أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تیسویں روایت ہے، کافی بہترین روایت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا میزان ہے، معیار ہے. میں نے آپ سے کئی دفعہ جو ہے گزارش کی ہے کہ جو روایات ہیں جن میں معیارات اہل بیت علیہ السلام کو ذکر کیا گیا ہے، ان روایاتوں کو کوشش کیجئے کہ ایک طرف جمع کریں، کیونکہ ابھی آپ دورہ کر رہے ہیں پوری کتاب کا، اور یہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی بھی طالب علم ایک صفحے سے آخری صفحے تک جو ہے کسی کتاب کا پورا دورہ کرے. یہ شاذ و نادر ہے. تو اور یہ جو احادیث کی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں بیچ میں بعض اوقات ایسے موتی ہوتے ہیں کہ جن کو بعض لوگ نہیں ڈھونڈ پاتے، اور وہ موتی کب ملتے ہیں؟ جب آپ شروع سے پڑھتے ہیں اور آخر تک اسے لے کے جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پہ وسائل شیعہ. وسائل شیعہ میں امام حسین علیہ السلام کے مشی کرنے کی زیارت ثواب، کہ مشی کر کے واک کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے کا جو ثواب ہے، وہ آپ بتائیے کون سی کتاب میں ملے گا؟ وسائل شیعہ کی وہ کتاب حج میں. وہ دیکھیے کتاب حج میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت مشی کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہاں کتاب حج اور کہاں جو ہے وہ ثواب زیارت امام حسین. لیکن الکلام یجر الکلام، ایک کلام سے دوسرا کلام بنا اور روایتوں کو ذکر کرنا شروع کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ ایک کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں بہت سارے ایسے موتی ہوتے ہیں جو کسی اور باب میں کسی اور عنوان سے ذکر ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. تو ایک اچھا خطیب، ایک اچھا محقق، ایک اچھا مدرس بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری کتاب کا مطالعہ کریں شروع سے لے کر آخر تک. تو یہ ایک اچھا ہمارے پاس ایک اچھی فرصت ہے. الفرصت تمر مر سحاب، کہ فرصت جو ہے وہ بادلوں کی طرح گزر جاتی ہے، بہت تیزی سے فرصت گزر جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک وقت تھا، ابھی پچھلے مہینے ہم نے شروع کیا تھا، 3 کتابیں ہماری آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اصول کافی میں ٹوٹل 8 کتابیں ہیں، 3 ابھی ہم ختم کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ چھٹیوں سے پہلے ہم ایک اور ختم کر دیں تو ہماری 4 کتابیں ختم ہو جائیں گی. تو آپ نے آدھی اصول کافی پڑھ لی. کتنی تیزی سے فرصت گزر رہی ہے. اب اسی دوران آپ لوگوں نے 4 کتابیں پڑھ لی، اور کوئی اگر اور ہوگا تو آپ ان سے پوچھیں گے آپ نے ان 1.5-2 مہینے میں کیا کیا. یرحمکم اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ تو جو معیارات اہل بیت علیہ السلام ایک بہت بڑا موضوع ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ کام کر سکے اب سے فصاعدل، یعنی آگے تک، تو یہ جو موضوع ہے اس کو جمع کریں یہاں تک کہ آپ پوری اصول کافی ختم کریں. اس کے بعد سفینۃ البحار شروع ہوگی، وہ ختم کریں. اس کے بعد 1-2 حدیث کی اور کتابیں. تو معیارات اگر آپ جمع کریں گے تو ایک پوری کتاب بن جائے گی، معیارات اہل بیت علیہ السلام. اس پہ ساری روایتیں آپ جمع کر سکتے ہیں. وہ استفادہ کون کرے گا؟ محققین کریں گے، مدرسین کریں گے، خطباء کریں گے، اور صدقہ جاریہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں سر؟ تو امیر المومنین کا معیار جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سخت معیار بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. اصولی ہے امیر المومنین، وہ والے اصولی نہیں کہہ رہا حوضوی، اصولی سے مراد رولس اینڈ ریگولیشنز پہ چلنے والے ہیں. جی. قال امیر المؤمنین علیہ السلام من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا، کہ جو بھی اپنے اندر خیر کی کوئی بھی اچھائی کو مضبوط کر دیتا ہے، میں اسی خیر کی بنا پر اسے قبول کر لیتا ہوں. صحیح ہے آگا صاحب؟ وَاغْتَفَرْتُ فَقَدْ مَا سِوَا فَقْدَ مَا سِوَا، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ خیر تو ہے نا کم سے کم. تو یہ جو خیر ہے میں اس کو حمل کروں گا. جید. لیکن وَلَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ، 2 چیزوں کو میں درگزر نہیں کروں گا، کہ عقل کا چلا جانا اور دین کا چلے جانا، دین کو کھو دینا اور عقل کو کھو دینا. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں. ہر چیز کو میں برداشت کر لوں گا، درگزر کر لوں گا، لیکن عقل کے جانے کو اور دین کے جانے کو برداشت نہیں کروں گا. لِأَنَّ، اب امام وجہ بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّ مفارقۃ الدین مفارقۃ الامن، دین سے دوری امن سے دوری ہے. فلا يتهنأ بحیات مع مخافۃ، خوف کے ساتھ اچھی زندگی گزاری نہیں جا سکتی، کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں سر؟
جی، اس لیے امام فرماتے ہیں النعمتان منحوتتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ درگزر کی گئی ہیں لیکن بہت عظیم نعمتیں ہیں. صحیح ہے. الصحت والامن، انسان کا صحت مند ہونا اور امن میں رہنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی انسان جو ہے اس وقت قدر نہیں کر رہا ہوتا جب وہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی نعمت سے باہر نکلتا ہے فوراً اسے قدر آتی کہ میں کتنا خوش تھا، ماشاءاللہ سے صحت کتنی اچھی تھی، میں یہ بھی کرتا تھا، میں یہ بھی کرتا تھا، اور آج میں یہ بھی نہیں کھا سکتا، وہ بھی نہیں کھا سکتا. سمجھ رہے ہیں سب؟ جید. وفقد العقل فقد الحیا، جب عقل چلی جائے گی تو حیا بھی، بے شرمی آ جائے گی انسان کے اندر. ولا یقاس الا بالاموات، اور جب عقل چلی جائے تو پھر ایسے شخص کا قیاس اگر کیا جائے گا تو صرف اموات کے ساتھ کیا جائے گا، وہ ہے کہ مردہ آدمی، زندہ آدمی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو امام کا معیار سمجھیے. امام فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک عقل اور دین سب سے اہم چیز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ میں کوئی بھلائی نہ ہو، کوئی نہ کوئی انسان میں خامیاں رہتی ہی ہے، کہیں نہ کہیں انسان کمزور ہوتا ہی ہے، لیکن انسان دیندار ہے، انسان سمجھدار ہے، تو امیر المومنین کے نزدیک وہ بندہ قابل قبول ہے. لیکن وہ جتنا بھی کچھ بھی ہو لیکن عقل اور دین نہ ہو، امیر المومنین فرماتا ہے کہ میں اسے قبول کرنے والا نہیں ہوں. نہیں کیا کہ صاحب بس میں انسان کے بس میں ہے کہ وہ اپنے عقل کر کے، ظاہر ہے پروردگار عالم نے انسان کو عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے. اگر خدا آپ کو کوئی نعمت دے رہا ہے تو اس کی قوت استعمال بھی دے رہا ہے اور پھر آپ کا محاسبہ کر رہا ہے. خدا نے تو عقل کیا چیز ہے، زمین و آسمان کو مسخر کر دیا انسان کے لیے. آج انسان چاند تک پہنچ رہا ہے کہ اپنی عقل تک نہیں پہنچ سکتا، جو اس کے ساتھ ہے اس کے اندر ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ جی آگا صاحب. کہ انسان اپنی عقل کو ختم کر دے، استعمال نہ کرے، زنگ لگا دے، بے عقل ہو جائے انسان، سمجھداری کا مظاہرہ نہ کرے، سمجھدار نہ بنے. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ یہ نہیں کہ بھاگ دوڑ میں لگا رہے. فقد عقل کے اسباب میں نے کہا تھا کہ یعنی اس کو یاد کیجئے گا، اسے ذہن میں رکھیے گا. اس میں سے ایک کیا ہے کہ انسان لمبی لمبی امیدیں لگائے دنیا میں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، اور مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. تو پھر انسان اس وجہ سے جو ہے وہ عقل کا پھر استعمال جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. احسنتم. 31ویں روایت قال امیر المؤمنین علیہ السلام اعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقلہ، انسان کا اپنے آپ سے حیران کن ہو جانا، واہ بھائی میں نے یہ کام کر دیا، بڑی بات ہے یہ تو ہے. انسان کا اپنے ساتھ اعجاب کرنا، اپنے اوپر اعجاب کرنا، یہ کام میں نے کیا، بڑی بات ہے بھائی. صحیح ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ عقل کے حساب سے کیا ہے، ضعیف ہے، کہ آپ کی عقل ابھی ضعیف ہے. اچھا یہ بھی آپ اس کو علامات ضعف عقل میں ایک موضوع بنا سکتے ہیں، ایک اسباب ضعف عقل اور ایک علامات ضعف عقل. جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو موضوعات ہیں یہ سائیکالوجی میں بہت بڑے موضوعات ہیں. انہیں شاید ہم بڑے آسانی سے پڑھ کے آگے نکل رہے ہیں، لیکن برین کے اوپر، عقل کے اوپر ایک بڑی گفتگو ہوئی ہے، باقاعدہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آج. سمجھ رہے ہیں سر؟ جی 32ویں روایت ہے عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال ذکر عنده اصحابنا وذکر العقل. اچھا ہمارے اصحاب کا ذکر کیا گیا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور عقل کا ذکر کیا گیا. اب دیکھیں امام کی بارگاہ میں کس طرح کی گفتگو ہوا کرتی تھی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے، امام کی محفل ہے، کوئی نہ کوئی علمی گفتگو ہوتی تھی. عقل کا ذکر کیا گیا. فقال علیہ السلام لا يعبأ بأہل الدین ممن لا عقل له، کہ اس دیندار شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جیسے امام کے سامنے ایک شخص آیا، کہا مولا کیا نمازی ہے، کیا فضیلت ہے، کیا ہاں دیندار، اور یہ کہا کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے، لا ادری، نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو دین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل کا ہونا ضروری ہے. بعض اوقات انسان جو دیندار ہو اور بیوقوف ہو وہ دوسروں کو بھی دین سے دور کر دیتا ہے. اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ میرے خیال سے کتاب فضل قرآن میں ایک روایت گزری ہے کہ ایک شخص جو ہے نیا نیا دیندار ہوا تھا. صحیح ہے، تو یعنی اسلام اس نے قبول کیا تھا. یاد آیا واقعہ وہ آپ لوگ کو؟ وہ کہا بھائی چلو بھائی فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کا دوست اسے لینے آ گیا، وہ چلا گیا. اب نیا نیا مسلمان ہوا ہے، جوش ہے، چلا گیا بھائی نماز پڑھنے کے لیے. بڑا مختصر بیان کر رہا ہوں، کافی طویل واقعہ ہے. تو وہ
فجر کی نماز پڑھی تو کہا ابھی ظہر کا وقت تو ہونے ہی والا ہے، ابھی یہیں بیٹھ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، تو ظہر کی جہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ اب جب ظہر کا وقت نماز ہو گئی تو کہا بھائی کیا کرو گے، گھر جا کے سونا ہی ہے، اب یہیں بیٹھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تو مغربین کا وقت آ گیا۔ اب مغربین کا وقت بھی گزر گیا تو وہ بندہ بھاگا، کہہ رہا رکو رکو ابھی عشاء کی نماز باقی ہے۔ اب وہ عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کے اب وہ اپنے گھر جا رہا تھا، تو اس نے کہا ابھی صبر کرو نماز شب بھی ہے، تو پہلے دن تو وہ نہیں بچا، اس سے ساری نمازیں اس نے پڑھوائی، اس دیندار آدمی نے اس نئے دیندار سے، صحیح ہے۔ اس کے بعد وہ اگلے دن دوبارہ فجر کے وقت آیا، اس نے کہا بھائی میں نہیں آ رہا، میں کوئی مسلمان نہیں، جاؤ بھائی یہاں سے، سمجھ رہے ہیں سر؟ تو یہ بیوقوف دیندار تھا نا، اس بیوقوف دیندار نے اس بیچارے نئے نئے مسلمان کو بھی دوبارہ اسلام سے دور کر دیا۔ تو یہ بیوقوف دیندار نہیں چاہیے دین کو چاہیے سمجھدار دیندار، کہ بھائی بھی نیا نیا اسلام لے کر آیا ہے، اس کو بولے بھائی واجب نماز پڑھو، گھر جاؤ اپنا کماؤ، اپنے گھر پہ ٹائم دو، بھی بچوں کو ٹائم دو، ہے کہ نہیں آگے سر؟ اس نے الٹا کیا کیا، اسے مسجد میں بٹھا کے رکھا پورا دن بہرحال۔ احسن تو جی ہاں، وہی ابھی جو روایتوں میں بھی گزرا ہے کہ عقل بھی اسی وقت چلے گی جب علم ہوگا، یعنی عقل کا ایندھن جو ہے وہ علم ہے، صحیح نا صاحب؟ احسن تو جید۔ ہم کہاں پہنچے تھے؟ وَلَيْسَ هَؤُلَاء، ہاں، جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ مِمَّنْ يَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ قَوْمًا لَا بَأْسَ بِهِمْ عِنْدَنَا وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْعُقُولُ۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں کہ جو امامت کے تو قائل ہیں، صحیح ہے، اور ان میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، مگر عقل ان کے پاس نہیں ہے، جو عقل مطلوب ہے وہ عقل ان کے پاس، سمجھداری ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم جو شیعوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ ناسمجھ لوگوں نے پہنچایا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امام فرماتے ہیں کہ ذہین دشمن بہتر ہے بیوقوف دوست سے، کیونکہ بیوقوف دوست کیا کرے گا، آپ کو اور زیادہ مشکلات میں ڈال دے گا۔ ذہین دشمن کیا کرتا ہے، آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے تاکہ پھر آپ اور اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقتور بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے ممالک ہیں جو اپنے آپ کو طاقتور بنا رہے ہیں، یہ اسی سائیکلوجی، اسی فزکس پہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور کنٹری کو اپنا دشمن بنا دو، کیونکہ پھر آپ کی ریس اسی حساب سے لگے گی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں قسم جی؟ قال لیس هؤلاء ممن خاطب اللہ ان اللہ خلق العقل، خدا نے ان سے خطاب ہی نہیں کیا، خدا نے عقل کو خلق کیا۔ فقال له اقبل فاقبل وادبر ادبر، یہ ساری روایت جو ہے پہلے گزر چکی۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ دین کے ساتھ جو ہے وہ عقل کا ہونا ضروری ہے، بغیر عقل کے دین بھی کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ آپ کو دین کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن آپ اگر بیوقوف ہوں گے تو دین کو نقصان پہنچائیں گے، برعکس ہو جائے گا، صحیح نا سر؟ اس کے بعد 33ویں روایت ہے لیس بین الایمان والکفر الا قلۃ العقل۔ اب دیکھیں یہ کم عقلی جو ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے، اور کوئی چیز ایمان اور کفر کے درمیان نہیں ہے، یعنی انسان کو کفر سے ایمان تک جو چیز لے کر جاتی ہے وہ انسان کی عقل کا استعمال ہے۔ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو خود بخود کفر سے کہاں جائے گا؟ ایمان کی طرف۔ اب یہ آگے روایت آئے گی کس طرح سے۔ قیل کیف ذاک یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ قال ان العبد يرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص نیته للہ لاتاه الذي يريد في اسرع من ذلك۔ کتنی خوبصورت بات کہی کہ انسان جو ہے وہ اپنی رغبت، اپنے جو ہے وہ میلان کو مخلوقات کی طرف رکھتا ہے، اگر وہ اپنی نیت کو خاص کر لیتا، اللہ کے ساتھ خالص کر دیتا، اللہ کے ساتھ خالص کر دیتا، تو اسے وہ سب کچھ جلدی مل جاتا جو مخلوق کے پیچھے جانے سے مل رہا ہے، وہ سے زیادہ جلدی مل جاتا کہ انسان اگر اللہ کے پیچھے لگ جاتا، اللہ کے ساتھ خالص ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے امام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک عقل مند انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اب جناب ابراہیم والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جناب جبرائیل آئے، کہا ابراہیم آگ میں جا رہے ہو، کوئی مدد چاہیے؟ کہا نہیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں چاہیے۔ تو وہ جاؤ پھر چلے گئے جناب ابراہیم۔ اب جب جا کے بیٹھے تو پھر وہ باغ بنا ہوا تھا، کونی النار بردا وسلاما، کہ اے آگ تم جو ہے تمہارا جو کام ہے تم اس کے برعکس ہو جاؤ۔ اب آگ کا کام کیا ہے؟ برد نہیں ہے، حار ہے۔ اچھا آگ کا کام گرمی ہے، سردی نہیں ہے، ٹھنڈک نہیں ہے، آگ کو ٹھنڈا بنا دیا۔ اچھا آگ کا کام سلامتی نہیں ہے، آگ کا کام اذیت دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آگ کو
سلامتی بنا دیا. تو یہ خالق ہی کر سکتا ہے نا اصل. تو جناب ابراہیم کی آپ دیکھیں سوچ کو دیکھیے کہ کہا مجھے ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، میں خالص اللہ سے مانگتا ہوں. تو خلیل اللہ ہو گئے، ہے کہ نہیں آگے سر. جید. کان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول بالعقل استخرج غور الحکمہ، کہ عقل کے ذریعے سے حکمت کی گہرائیوں کو نکالا جاتا ہے، حکمت کی گہرائیوں کو. وبالحکمت استخرج غور العقل، اور حکمت کے ذریعے سے عقل کی گہرائیوں کو دریافت کیا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے. وبحسن السیاست یکون ادب الصالح، اور بہترین تدبیر سے عمدہ ادب وجود میں آتا ہے. اگر انسان کی تدبیر اچھی ہو، حسن سیاست ہو، تو ادب بھی جو ہے وہ وجود میں آئے گا، ادب بھی اچھا ہوگا. کان یقول التفکر حیات قلب البصیر، حیات قلب البصیر، کہ جو بصیرت رکھتا ہے، بصارت نہیں، بصیرت. اچھا بصارت اور بصیرت میں کیا فرق ہے؟ کوئی بیان کرے گا؟ بصارت ظاہری چیزوں کو دیکھنا، بصیرت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے ماوراء دیکھنا، حقیقت کو دیکھنا. صحیح ہے، یعنی ہم جیسے ہم آسان دل کی آنکھوں سے دیکھنا، حقائق کو درک کرنا. کہ اس کی جو زندگی ہے، دیکھیں بصارت تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن بصیرت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. اور وہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ تفکر کو چھوڑ دیتا ہے. جب وہ تفکر کو ترک کر دیتا ہے تو بصیرت بھی اس کے پاس سے چلی جاتی ہے. کما یمشی الماشی فی الظلمات بالنور بحسن تخلص وقلت تربص. اب جب کوئی بھی انسان جو ہے وہ اندھیرے میں چلے گا تو کیسے چلے گا؟ نور سے چلے گا. اسی طرح سے صاحب بصیرت اپنے زمانے میں تفکر سے چلے گا. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ کہیں ٹکرائے گا نہیں، کہیں ٹھہرے گا نہیں، اسے چلتا رہے گا، بس مسلسل آگے بڑھتا رہے گا. دوسروں کے لیے تو وہ جگہ اندھیری ہوگی مگر صاحب بصیرت کے لیے وہ جگہ اندھیری نہیں ہوگی. اس کے لیے اس کا منہج کیا ہوگا؟ واضح ہو. جو رات میں پہننے والے چشمے نہیں ہوتے آگا، اب میرے لیے تو اور آپ کے لیے اندھیرا ہوتا ہے لیکن وہ شخص جو رات میں پہنتا ہی چشمے، اس کو کیا ہے؟ سب صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح صاحب بصیرت کہ اس کے لیے جو ہے وہ اس چشموں کی طرح ہے. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ پہلی روایت ہم پڑھیں گے فی حدیث طویل. ان اول الامور، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان اول الامور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع بشيء الا به. کہ پہلی چیز کہ جو کیا ہے، جو مبدا بھی ہے، جہاں سے ابتدا ہے، صحیح ہے، جس جو قوت بھی ہے اور عمارت بھی ہے، اور التی لا ينتفع بشيء الا به العقل، اور وہ یعنی وہ چیز کہ جس کے یعنی جس سے انتفاع کیا جائے، صرف اسی سے انتفاع کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ عقل ہے. جس سے نفع لیا جا سکتا ہے، جس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عقل ہے. الذي جعله الله زینة لخلقه ونورا له، جسے پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کے لیے زینت بنایا ہے اور نور بنایا ہے. اب عقل دو چیز ہے، زینت بھی ہے اور نور بھی ہے. یعنی انسان کی پرسنالٹی جو ہے، اگر معاشرے میں اپنی پرسنالٹی کو اچھا کرنا ہے تو عقل کا استعمال کریں، آٹومیٹیکلی آپ دوسروں کے لیے اٹریکٹیو ہو جائیں گے. پرسنالٹی بلڈنگ میں کہا جاتا ہے کہ وہی انسان اٹریکٹیو ہوتا ہے جس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے. اور پرسنالٹی کس کی اچھی ہوتی ہے؟ جو مزین ہوتا ہے. اچھا دو طرح کے مزین ہوتے ہیں، ایک کپڑا لباس پہن کے مزین ہو جاتے ہیں، صحیح ہے نا آغا صاحب، اور ایک جو ہے مزین ہوتے ہیں اپنے آداب اور اخلاق اور افکار سے. کپڑے والے جو سوشل ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، کپڑے والے جو مزین ہوتے ہیں وہ بعض کو اچھے لگتے ہیں، بعض کو اچھے نہیں لگتے، لیکن جو اپنے آداب اور اخلاق اور افکار سے مزین ہوتے ہیں تقریباً 99% لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. اس لیے خدا نے امام کیا فرماتے ہیں کہ عقل کو انسان کے لیے زینت بنایا ہے. یہ انسان کی زینت ہے، کیونکہ انسان جب عقل کو استعمال کرتا ہے وہ مزین ہو جاتا ہے، وہ اٹریکشن اس کے اندر آ جاتی ہے، جاذبیت آ جاتی ہے. وَنُورًا لَهُ، اور عقل کو نور بنایا ہے، اپنے راستے کو جان سکتا ہے، اپنے منہج کو جان سکتا ہے، اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہوتا ہے. وَفَبِالْعَقْلِ عَرَفَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ. اب دیکھیں وہی بات جو کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ عقل ہی کے ذریعے سے انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے.
وَأَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ، اور عقل ہی کے ذریعے سے انسان سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے. وَأَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ، کہ ان کا جو خالق ہے وہ کیا ہے، ان کے لیے مدبر ہے. وَأَنَّهُمْ مُدَبَّرُونَ، اور وہ لوگ مدبر ہیں، وہ مدبر ہے اور یہ مدبر ہے. کیا مطلب مدبر اور مدبر کے؟ یعنی وہ تدبیر کرنے والا ہے، پروردگار عالم ان کے لیے تدبیر کر رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تدبیر کی جا رہی ہے. وَأَنَّهُ الْبَاقِي، کہ خالق کیا ہے، باقی ہے. وَهُمُ الْفَانُونَ، اور یہ فنا ہونے والے ہیں. یہ صرف عقل ہے. اگر انسان کی عقل جھاگ جائے عقل، تو یہ عقل ہی آپ کے عقائد کے بہت سارے مشکلات کو اور معضلات کو جو ہے وہ حل کر دے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ، یہ نہیں کہا بے معجزات انبیائہم، یہ نہیں کہا وَإِسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ، انہوں نے عقل کے ذریعے سے استدلال کیا کیا، عَلَى مَا رَأَوْا مِنْ خَلْقِ، کہ جو چیزیں انہوں نے مخلوقات میں سے دیکھی اپنے عقل سے استدلال کیا. جبھی ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب کے لیے آیات ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ ہر شخص کے لیے آیات موجود ہیں، ہر شخص کے لیے علامات ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی قرآن پہ اعتراض کرے کہ خدا نے اگر زمین و آسمان کو اپنی علامت بنایا ہے تو ہر انسان خدا کو کیوں نہیں مانتا؟ ایک بہت بڑی تعداد ایسی جو خدا کو نہیں مانتی. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خدا نے جو آیات بنایا ہے وہ بالذات نہیں ہے، وہ بالعرض ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اس کو علامت کنسیڈر کرنا ہے، آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے علامات نہیں ہے، آپ کے لیے آیات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ جی وَمِن سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ وَشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَلَيْلِهِ وَنَهَارِهِ. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صاحبان عقل سب چیزوں کو غور و فکر کرتے ہیں، مخلوقات کو پھر استدلال کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے خدا کے وجود پر. ضرورت نہیں ہے انبیاء کی، ضرورت نہیں ہے مرسلین کی، یہاں عقل بتاتی کہ خدا کا وجود ہے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ بِأَنَّ لَهُ وَلَهُمْ خَالِقًا، جب انسان ان تمام چیزوں کو درک کرتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے، تو فوراً کہتا ہے کہ ان کا بھی کوئی خالق اور ان تمام چیزوں کا بھی کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے. وَمُدَبِّرًا لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزُولُ، ایسا مدبر ہے جو نہ کبھی ختم ہوگا نہ کبھی ختم ہوا ہے، ہمیشہ رہے گا. ابھی عقل بتا رہی ہے آغا صاحب، یعنی کوئی نبی نہیں کہہ رہا کہ یہ لم یزل ولا یزول، بلکہ انسان اگر اپنی لو خلیہ و عقل ہو، اگر انسان کو عقل کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو انسان کی عقل خود کہے گی کہ پروردگار عالم کی صفات کیا کیا ہے، صفات ثبوتیہ کیا ہے، صفات سلبیہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ وَعَرَفُوا بِهِ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيحِ، عقل کے ذریعے پہچان لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا قبیح ہے، کیا برا ہے کیا اچھا ہے. وَأَنَّ الظُّلْمَةَ فِي الْجَهْلِ، وہ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ گمراہی کہاں پر ہے، تاریکی کہاں پر ہے، جہالت میں ہے. وَأَنَّ النُّورَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ یہ بھی سمجھ جائیں گے اپنی عقل کے ذریعے سے کہ انسان کے لیے نجات، انسان کی زندگی میں نور کس میں ہے، علم میں ہے. فَهَذَا مَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ الْعَقْلُ، ان تمام چیزوں پہ کون دلالت کرتا ہے، کون رہنمائی کرتا ہے؟ عقل رہنمائی کرتی ہے. قِيلَ لَهُ فَهَلْ يَكْتَفِي الْعِبَادُ بِالْعَقْلِ دُونَ غَيْرِهِ، سوال کیا گیا جب اتنی ساری عقل کے بارے میں، عقل نے تو سب کچھ ہی بتا دیا کہ تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، تمہارا مدبر بھی ہے، صحیح ہے، اور جو رہنے والا بھی ہے. تو یہاں کسی نے سوال کیا امام سے، کیا یہ انسان کے لیے کافی ہے عقل، کیا کوئی اور چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا ان العاقل لدلالت عقلہ الذی جعلہ اللہ قوامہ وزینتہ وہدایتہ علم ان اللہ هو الحق، یعنی انسان اپنے عقل کے ذریعے کیا نتیجہ نکالتا ہے کہ اللہ حق ہے. صحیح آگا سب. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ، یہ بھی نتیجہ نکالتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کا رب ہے. وَعَلِمَ، اور عقل کے ذریعے یہ بھی جان لیتا ہے کہ أَنَّ لِخَالِقِهِ مَحَبَّةً وَأَنَّ لَهُ كَرَاهَةً، کہ وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اللہ کچھ چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. اگر یہ عقائد کے آپ سمجھیں کہ بنیادی نکات میں سے ہے جن پہ پوری عقائد کھڑی ہوئی، توحید انہی بنیادی نکات پہ کھڑی ہوئی جس پہ امام ابھی اشارہ کر رہے ہیں. یعنی انسان اپنی عقل سے یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ اس کا رب کچھ چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. وَأَنَّ لَهُ طَاعَةً، کہ اس کی اطاعت ہے.
وَأَنَّ لَهُ مَعْصِيَةً، اور اس کی کچھ معصیتیں بھی ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے کروانا چاہتا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے۔ فَلَمْ يَجِدْ عَقْلَهُ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ، بس وہ یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو خدا چاہتا ہے اور جن کو خدا نہیں چاہتا، جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ کرو اور جن سے خدا منع کر رہا ہے۔ انسان اتنا تو درک کر لیتا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جو خدا مجھ سے چاہتا ہے، اس نے مجھے خلق کیا، کیوں خلق کیا؟ بس خلق کیا۔ کچھ تو ہے جو جس کی وجہ سے اس نے مجھے خلق کیا، لیکن وہ کچھ کیا ہے یہ عقل درک نہیں کر پاتی۔ سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ ہاں، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَطَلَبِهِ، اور عقل یہ بھی جان جاتی ہے کہ اگر تمہیں جاننا ہے تو طلب کرنا پڑے گا۔ یعنی مجھے عقل نے بتایا کہ آپ کا ایک خالق ہے جو اب جو مجھ سے چاہتا ہے، کیسے بتایا عقل نے؟ اب یہ پروسیس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ عقل نے کیسے حکم لگایا کہ اللہ آپ سے کچھ چاہتا ہے۔ جب ہم نے سوچا اس دنیا، زمین و آسمان کو، سورج چاند کے بارے میں سوچا، ان کے ربط کے بارے میں سوچا، پھر وہ انشاءاللہ کتاب توحید میں بڑی ڈیٹیل سے بحث آئے گی، تو نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکالا کہ کوئی خالق ہے، ایٹ لیسٹ اتنا نتیجہ تو نکل گیا نا۔ اب میں نے سوچا بیٹھ کر کہ اگر خالق ہے تو خالق نے مجھے کیوں خلق کیا؟ اسے کیا ضرورت تھی؟ میں خلق ہوا، آیا، کچھ چاہتا ہے مجھ سے؟ تو آپ بولیں گے نہیں، کچھ تو چاہتا ہے۔ عقل کہے گی کچھ تو چاہتا ہے۔ ابسن تو خالق آپ کو خلق کرنے والا نہیں ہے، یہ عقل کیوں کہے گی؟ اب یہ بھی آپ سوال کریں گے کہ عقل نے ایسا کیوں کہا کہ خالق آپ کو ابسن خلق کرنے والا، لہون ابسن خلق کرنے والا نہیں ہے، بلا وجہ فضول میں دل چاہ رہا تھا۔ کوئی بچے تھوڑی ہے کہ آپس میں بیٹھے کھیل رہے تھے، کھلونا بنا دیا بیٹھے بیٹھے، ہے کہ نہیں؟ عقل کیوں آپ کو کہے گی یہ کہ خالق نے آپ کو ابسن، اب دوبارہ پروسیس کرتے ہیں، تھوڑا اس کی پروسیجر کو سمجھتے ہیں کہ عقل کیوں کہے گی۔ عقل اس لیے کہے گی کہ جب عقل پورے نظام شمسی کا ملاحظہ کرے گی، دنیا کا ملاحظہ کرے گی، تو عقل کہے گی یہ تو سب بڑی حکمت سے بنایا گیا ہے اور بڑی پلاننگ سے بنایا گیا ہے، ہر چیز دوسری چیز سے کیا ہے؟ متصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کردار ہے اس عالم میں، تو تمہارا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ اب تم معلوم کرو کہ تمہارا کردار کیا ہے۔ فضول تمہیں نہیں بنایا گیا۔ اگر ایک مکھی بھی خلق ہوئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہے اس دنیا کے اندر۔ ہم جن کیڑوں کو بیکار سمجھتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے اس عالم کے اندر، ہے کہ نہیں آگے سب؟ اب عقل جب اشارہ درک کرے گی تو بولے گی کہ ہاں تمہارا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہے، تمہیں بیکار خلق نہیں کیا۔ اب وہ تم سے کچھ چاہتا ہے، اب عقل کہے گی کہ یہاں میرا اسٹاپ ہے، یہ کیا چاہتا ہے یہ میں نہیں بتا سکتی، اس کے لیے آپ کو طلب کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ تو عقل کی کیا ہے؟ حدود ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِعَقْلِهِ، عقل یہاں فائدہ نہیں پہنچائے گی اس کہ کیا چاہتا ہے اللہ۔ ان لم يصب ذلك بعلمه فوجب على العاقل طلب العلم والادب الذي لا قوام له الا به، تو پھر عاقل کے لیے واجب ہوگا کہ علم طلب کرے، ادب طلب کرے، جس پر قوام ہے اس کی زندگی کا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ اب یہاں انسان کس کا محتاج ہوگا؟ نبوت کا۔ توحید کا باب یہاں پر ختم ہوا اور نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عقل نے آگے سٹاپ لگایا۔ وَإِلَّا یہ کہ اگر عقل یہ بھی درک کر لیتی کہ اللہ کیا چاہتا ہے تو نبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں، ہر چیز تو عقل بتا دے گی۔ لیکن آپ کو عقل ایک جگہ پہ لا کر کہے گی کہ یہ میرا سٹاپ ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتی، اس کے آگے آپ کو کون لے کے جائے گا؟ جو اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا، ہے کہ نہیں آگے سب؟ اس کے بعد والی آخری روایت ہے اس کتاب کی، سمعنا ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لا غنا اخصب من العقل، یعنی عقل سے بڑھ کر کوئی دولت زیادہ زرخیز نہیں، ولا فقر احب من الحمق، اور پستی اور فقر سے، حمق سے زیادہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پستی اور غلاظت نہیں ہے، ولا استبحار فی امر باکثر من المشورۃ، اور کسی معاملے میں مدد کے لیے مشورے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہے انسان صاحبان عقل سے مشورہ لے، ہر کسی سے مشورہ نہ لے۔
اچھا اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہے کہ آپ نے مشورہ کب لینا ہے، کس سے لینا ہے اور کیوں لینا ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے انشاءاللہ، کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔